بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أكون أعبد الله مخلصا له الدين صدق الله العظيم. میرے نہایت کی قابل احترام بزرگوں دوستوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج سے تقریباً 20 سال پہلے دین کے کام کی وہ کثرت نہیں تھی جو آج نظر آتی ہے. آج سے 30-40 سال پہلے مساجد اتنے نہیں تھے جتنے آج ہیں، اور نمازیوں کی تعداد اس وقت اتنی نہیں تھی جتنی آج ہے، اور اصلاحی پروگرامات، مجلسیں، خانقاہیں اور دین کے دوسرے جتنے کام کاج ہیں وہ جس پیمانے پر آج ہو رہے ہیں اس وقت اتنے نہیں تھے. ایک طرف تو دین کے معاملے میں یہ چیزیں سن کر کے خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ مساجد جگہ جگہ آباد ہو رہے ہیں، نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، لوگ جماعت میں اللہ کے راستے میں بھی نکل رہے ہیں، خانقاہوں میں بھی جا رہے ہیں، اور اللہ والوں کی آمدیں بھی ہو رہی ہیں، اور مجالس بھی ہو رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ مدارس کی بھی کثرت ہو گئی ہے، اور مکاتب قرآنیہ کی ایک بہترین شکل اور نظام بھی جاری ہے. لیکن ایک طرف تو یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، دوسری طرف اگر امت کی حالت کو دیکھا جائے تو امت کے اندر رسومات، روایات، خرافات، بدعات اور اسی طریقے سے نئی چیزیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں وہ آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ ایک طرف تو دین کی محنت اتنی بڑھ گئی، ماشاءاللہ پہلے تو ایسا تھا کہ یہاں سے لے کر بوکل تک بڑی مشکل سے 2-4 برس سے ملتے تھے، بڑی مشکل سے ایک سال میں کسی کا بیان اور تقریر ہوئی، کوئی جلسہ ہوا، کوئی مجلس ہوئی. لیکن آج الحمدللہ کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا کہ جو مجلسیں اصلاح معاشرہ کی تحریکیں نہیں چلتی ہیں. ایک طرف تو یہ کام ہے، اور دوسری طرف اس کے اثرات کو دیکھا جائے تو وہ اثرات جیسے کام کو دیکھ کر کے بلند ہونے چاہیے، اور جس تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے سے رسومات و روایات، خرافات و بدعات ختم ہونی چاہیے، وہ ختم ہوتے نظر نہیں آتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی
سکتی ہیں، لیکن اہم وجہ آج میں اس کی طرف آپ کا ذہن مبذول کروں گا اور اشارہ کر دوں گا کہ یہ اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہماری یہ ساری کوششیں، تحریکیں، مجلسیں، محافل جو اثر رکھنا چاہیے وہ اثر نظر نہیں آ رہا۔ پہلے زمانہ ایسا تھا کہ اگر پوچھا جائے لوگوں سے کہ آج سے 40 سال پہلے آپ کے محلے میں کتنے حاجی تھے، تو وہ کہیں گے بڑے مشکل سے ہمارے خاندان میں فلاں ایک فرد رہا تھا، کتنے لوگ عمرہ کرتے تھے، عمرہ کا تصور بھی بہت جو ہے سننے میں نہیں آتا تھا اور بالکل معلوم تھا ماشاء اللہ۔ لیکن یہ تمام چیزیں ایک طرف اور دوسری طرف ہماری زندگی کو اگر دیکھا جائے، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کو دیکھا جائے، تو اس کے اندر جو بگاڑ ہے وہ اس تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ ہماری حفاظت ہے۔ کیوں؟ ایک طرف تو دینی خدمات چل رہے ہیں، کوششیں چل رہی ہیں، اور سب سے بڑا دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ رسومات اور رواجات کے عمل کی بات جب آتی ہے اور رسومات اور رواجات کی محافل کی بات جب آتی ہے تو اس میں وہابیتا کیا، جاہلی کیا، بزرگوں کی صحبت میں رہنے والا کیا، نہیں رہنے والا کیا، جو ہے دین کے ساتھ تعاون کرنے والا کیا، نہیں کیا، سب برابر ہو جاتے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر تھوڑا سا تھوڑے دن سے بیٹھ کر کے سوچا جائے تو ایک سبب بہت واضح انداز میں سمجھ میں آتا ہے کہ آج ہمارے تمام دینی کام کاج اخلاص سے خالی ہو گئے۔ اخلاص ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے ساتھ تھوڑا عمل بھی انسان کے لیے، تبدیلی کے لیے، نجات کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے اور انسان کی جو ہے زندگی سے رسومات اور رواجات کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ فرمایا تو آپ نے حضرت معاذ نے پوچھا اللہ کے رسول کچھ نصیحت فرمائی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کو فرمایا اے معاذ اپنے اندر اخلاص پیدا کر، تجھے تھوڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ آج عمل تو بہت ہو رہے ہیں، عمل کی کثرت بڑھ گئی ہے، کوالٹی ختم ہو گئی ہے، اور کسی بھی عمل کی کوالٹی کا اور اس کی اصلیت کا دار مدار اخلاص پر مبنی ہوتا ہے۔ جتنا اخلاص ہوتا ہے اس عمل کے اندر اتنی پاور آتی ہے، اتنی طاقت آتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو بڑا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ ایک جگہ فرمایا میرے صحابہ کے عمل کو اپنے اعمال سے مت توڑنا، میرے صحابہ کا ایک گھٹی کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا وہاں والوں کے احد پہاڑ کے بقدر مال صدقہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی صحابہ کا اتنا گھٹی دینا اتنا اللہ کے نزدیک بڑا ہوا ہے کہ بعد والے اگر احد پہاڑ کی مقدار میں بھی صدقہ کر دے تو اس گھٹی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ روایت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صحابہ کے عمل میں اخلاص کھوٹ کھوٹ کر کے بھرا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رئیس المفسرین کا لقب ملا ہے، انہوں نے تفسیر کے اندر ایک عجیب بات لکھی کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ ویسے اخلاص کی تعریف تو الگ الگ لوگوں نے الگ الگ انداز سے کی۔ علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کا گواہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ بنائے۔ اور ایک بہت بڑے تابعی ہے وہ فرماتے ہیں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ملاوٹ جو ہوتی ہے ملاوٹ سے دل گندا ہوتا ہے، اس دل کو گندگی سے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے دکھانے کے لیے کرنے سے بات کرنے کو اخلاص
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِهِ فَرْثٍ وَلَبَنٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ انعام یعنی جانوروں میں بھینس گائے وغیرہ کے اندر ان میں اللہ کی نشانیاں ہیں، عبرت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے تمہیں سفید شاہ شفاف پاکیزہ عمدہ قسم کا دودھ دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ تعبیر دے کر کے اللہ نے اخلاص کو سمجھایا۔ کیا اخلاص ہے؟ کہا کہ دیکھو ایک بھینس چارہ کھاتی ہے، چارہ کھانے کے بعد وہ چارہ جب اس کے میدے میں پہنچتا ہے تو اس کا میدہ اس کے چارے کو پکاتا ہے، پکانے کے بعد اس کے جو غزالات اور گندگی ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، دودھ اوپر کو آتا ہے، دودھ ایک طرف آتا ہے اور جگر یہ کام کرتا ہے کہ دودھ کو دودھ کے رگوں میں دوڑاتا ہے اور غزالات کو نیچے رکھتا ہے اور دودھ کو دودھ کے رگوں کے ذریعے سے گھروں میں پہنچاتا ہے۔ لیکن یہ تینوں رگیں علیحدہ نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم کے اعتبار سے جو غزالات نکلنے کے جو راستہ اور رگ ہے اس رگ میں اور اس کے بعد والی رگ اور اس کے بعد والی رگ یعنی جو جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں ایک طرف سے خون چل رہا ہے، دوسری رگ سے جو ہے دودھ آ رہا ہے، تیسری رگ سے غزالات خارج ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تینوں رگیں ایک ساتھ چلتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے دودھ کے اندر خون کا رنگ دیکھا؟ کبھی آپ نے دودھ میں خون کی بو دیکھی؟ کبھی آپ نے دودھ کے اندر غزالات اور گندگی اور گوبر کی بو دیکھی؟ اس کی رنگت دیکھی؟ وہ اللہ ایسا خالق ہے کہ جو ایک جانور کے پیٹ میں کھاتا ایک چیز ہے، کھانے والی چیز کا رنگ ہرا ہے، سبز ہے اور جب کھا کر کے اس کو میدہ پکاتا ہے تو اس کے جسم کے قوام کے لیے اس سے خون کرنا ہے، وہ خون کے طرف چارے کے طرف سے اناج کے طرف سے نہیں ملتا، اللہ اس کو بڑا کر اس کے جسم کی قوت کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ دوسرا اس کے جو ہے اس کے چارے سے اللہ تعالیٰ دودھ بناتے ہیں جو انسانوں کے لیے انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو گھروں کے ذریعے نکالتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اخلاص اس چیز کا نام ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان رہے، چاہے علیحدہ رہے چاہے لوگوں کے مجمع میں رہے، جس طرح دودھ اپنے رگ سے نکلتے ہوئے غلاظت کا اثر اپنے اندر نہیں لیتا، دودھ کا اثر اپنے اندر نہیں لیتا، خالص طریقے سے نکلتا ہے، اسی طرح انسان اپنا عمل اللہ کے لیے خالص کرے جیسے دودھ خالص آتا ہے۔ بہرحال اس مثال سے یہ سمجھایا گیا کوئی بھی عمل ہو اللہ کے نزدیک اس کے اثرات مرتب ہونے کے لیے اس کا فائدہ دکھنے کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے اخلاص انسان کے زندگی میں۔ اور اخلاص ایسی چیز ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتی، اخلاص کا تعلق دل سے ہے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، اخلاص کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیسی تاکید فرمائی۔ ایک تابعی ہے جن کا نام ہے شقیق، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جس وقت آپ مدینہ آئے اس وقت مسجد نبوی کے اندر ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، لوگ اپنے اطراف میں بیٹھ کر کے کچھ سبق پڑھ رہے تھے، کچھ سیکھ رہے تھے۔ یہ جب اس مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ بیٹھنے والے شخص کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو لوگوں کو حدیث بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے جا کر کے اس مجلس میں شرکت کی اور جب سب لوگ حدیث سن کر کے جانے لگے، جب سب لوگ روانہ ہو گئے تو یہ حضرت ابو ہریرہ کے قریب ہو گئے اور حضرت ابو ہریرہ کو کہا
دیتا ہوں، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، کئی بار اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں، مجھے آپ اپنے زبان سے وہ حدیث سنائی ہے جو براہ راست آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جملہ سنا، حضرت ابو ہریرہ اور وہ تابعی کہتے ہوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں میں آپ کو آج وہ بات سناؤں گا جو ان کانوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اتنا کہہ کر کے حضرت ابو ہریرہ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آ گیا تھوڑی دیر میں، پھر حضرت ابو ہریرہ یہی جملہ کہا، پھر آپ بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، پھر کہا کہ میں ابھی آپ کو وہ روایت سناؤں گا جو میرے ان کانوں نے سنا ہے، اور پھر بے ہوش ہو گئے چیخ مارا۔ یعنی اس طرح کی کیفیت روایتوں میں آتا ہے ترمذی شریف کے اندر تقریباً 60 مرتبہ ہوئی کہ ہر مرتبہ حضرت ابو ہریرہ یہ جملہ کہتے تھے اور ایک تکبیر نکال کرتے ہوئے ہوش ہو جاتے۔ 60 مرتبہ کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تھوڑا سا اطمینان ہوا تو انہوں نے یہ روایت ارشاد فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ قیامت کے میدان میں لوگ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمارا حساب کتاب ہو جائے گا، کچھ فیصلہ ہو جائے گا تو اچھا ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ حساب کتاب کے لمحے کی دیری کی وجہ سے لوگ بے چین ہوں گے، گھٹنے کے بل کھڑے ہوں گے۔ اسی دوران اللہ رب العزت والجلال نزول فرمائیں گے۔ اس کے لیے نزول فرمائیں گے بندوں کے حساب کتاب کے لیے نازل ہوں گے۔ جب اللہ نازل ہوں گے اس میدان محشر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی پہلا آواز لگائیں گے، کہیں گے عالم کو بلائیں، اس کو بلائیے، عالم کو، قاری کو بلائیں، بلایا جائے گا، بلا کر کے پوچھا جائے گا کہ آپ نے قرآن سیکھی تھی، قرآن سیکھا تھا، علم سیکھا تھا، آپ نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ تو وہ قاری اس وقت اللہ کی دربار میں میدان محشر میں سب کی موجودگی میں برجستہ اللہ سے کہے گا، اے اللہ میں تیرے دین کی خدمت کے لیے اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے اور تیرے بندوں پر جو ہے میرا دین پہنچانے کے لیے علم حاصل کیا تھا، میں نے قرآن حاصل کی تھی، میں نے دعوت کا کام کیا تھا، میں نے مدرسے کی تدریس و تعلیم کی تھی، میں نے جو ہے تقریر و واعظ کیا تھا۔ جب یہ ساری تمجید بیان کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہوں گے اس کے جواب میں تو جھوٹ کہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ جملہ کہیں گے تو حضرات وہ ملائکہ جو میرے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے موجود رہتے ہیں، جو ہمارے نامے اعمال کو رقم کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ جیسے آج کے زمانے میں ہر جگہ CC کیمرے لگے ہوئے ہیں تو وہاں لکھا ہوا رہتا ہے آپ CC کیمرے کے زد میں ہیں، تو انسان وہاں کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ جس حرکت کی ذریعے سے انسان مسلم کہلائے یا انسان کی ذلتی اور رسوائی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو ملائکہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اس جواب کے بعد فوراً تاریخ کہیں گے اے اللہ یہ جھوٹ کہتا ہے۔ اس وقت میں اللہ رب العزت والجلال اس عالم سے اس قاری سے کہیں گے تو اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے بڑا مولانا کہیں، تجھے بڑا محدث کہیں، تیری تقریر کو پسند کریں، تیرے واعظ نصیحت کو پسند کریں، تیرے انداز بیان کو پسند کریں، تو اس لیے کیا تھا۔ وہ تو ہو گیا، اب اللہ حکم دیں گے لوگ اسے سیکھ کر کے جہنم میں شہید کو لایا جائے گا، شہید سے یہی سوال اس طرح ہوگا، اس کے بعد اس کو کہا جائے گا اس کا بھی تیرا بھی شہادت والا یہ عظیم الشان عمل جس لیے کیا تھا کہ تیرے جانے کے بعد دنیا میں تیرے عزت کا ڈھنڈورا پیٹ دیا جائے، عزت کے پرچم لہرائے جائے، شہید کے نام پر جو ہے بڑی تقریب رکھی جائے، اس لیے کیا گیا تھا۔ وہ تو ہو گیا، پھر اللہ ایک ماندان کو بلائیں گے، صحیح کو بلائیں گے، اس کے ساتھ ایسی بات خوش ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ اس کو
جہنم نصیب فرمائیں گے۔ یہ روایت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہمیں یہ روایت سبق دیتی ہے کہ انسان کے ظاہری اعمال میں جب تک اخلاص نہیں رہے گا، یعنی وہ عمل خالص اللہ کے لیے نہیں رہے گا، جب تک وہ عمل ہمارے لیے نجات کا ضامن نہیں ہے، بلکہ وہ عمل جو ہم نے کیا ہے اگر خالص اللہ کے لیے نہیں ہے تو یہی عمل، یہی نمازیں، یہی تقریریں، یہی روزے، یہی صدقات، یہی حج، یہی جو ہے شہادتیں، یہی جو ہے جہاد، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو یہ ہمیں جہنم میں لے جائیں گے، جہنم میں لے جانے والے نہیں۔ ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، بخاری شریف میں موجود ہے کہ اخلاص اتنی بڑی چیز ہے، اخلاص کی اللہ کی یہاں کیا قدر و عظمت ہے، اخلاص کی اللہ کی یہاں کیا جو ہے بیٹی ہوئی، اور اللہ ہمارے اخلاص کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ اخلاص کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، یعنی خالص اللہ کے لیے، نماز ہو، روزہ ہو، زکات ہو، چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو، بڑا سے بڑا عمل ہو، اس کے اندر انسان کا مقصود صرف اور صرف ایک ہونا چاہیے، یعنی میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اگر انسان کے دل میں یہ بات نہیں رہے گی تو اس کا یہ عمل چاہے کتنا بھی بڑا ہو ظاہر میں، چاہے کتنے بھی اونچا ہو، لیکن اخلاص نہیں ہے، اللہ کی یہاں اس کی رتی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، رتی کے برابر کوئی قیمت نہیں۔ آج ہماری یہ نمازیں، ہماری خود قرآن کریم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ یہ نمازیں فواحش سے روکتی ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، باہر جا کر یہ نمازیں ہمیں فواحش سے روک رہی ہیں، نہیں روک رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نمازوں میں خلوص نہیں ہے، ان نمازوں میں اخلاص نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کے اثرات اور اس کی تاثیر ہمیں نظر نہیں ہے۔ اخلاص کیا چیز ہوتی ہے؟ اخلاص وہ عظیم الشان چیز ہے کہ اگر اخلاص انسان کی زندگی میں ہوگا تو بڑے بڑے مسائل کو اللہ چٹکیوں میں حل کر دیں گے، بڑے بڑے فتنوں سے اللہ محفوظ رکھیں گے۔ اخلاص اگر زندگی میں ہوگا تو بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے منٹوں میں، سیکنڈوں میں معاف کر دیں گے۔ بخاری شریف کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ تھے، اب دیکھیے سارے زندگی کا عمل نہیں، وہ 3 لوگوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک عمل پیش کیا، ایک عمل کا تعلق عبادت سے تھا، دوسرے عمل کا تعلق معاشرت سے تھا، تیسرے عمل کا تعلق معاملات سے تھا۔ واقعہ کیا ہے؟ 3 لوگ سفر کے لیے نکلے، بارش شروع ہو گئی تو انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے اندر نیچے والا ایک حصہ تھا جو غار نما تھا، اس میں جا کر انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے بنا لی۔ اس تیز دھار بارش کے اندر ایک پتھر آیا اور جس غار کے منہ سے وہ اندر گئے ہوئے تھے اس کے منہ کو ڈھانپ دیا، گویا یہ تینوں لوگ غار کے اندر چلے گئے، اوپر سے پتھر نے آ کر کے اس کے منہ کو ڈھک دیا۔ اب انہیں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ تو تینوں نے سوچا کہ اب تو ہماری موت ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو انہوں نے ان کے دل میں خیال آیا، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر ایک نے کہا چلو اس کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے نیک اعمال پیش کریں۔ چنانچہ ایک آدمی تھا اور اس نے ہاتھ اٹھائے اس غار کے اندر اور کہا یا اللہ، میں آپ جانتے ہیں میں روزانہ جانور چرانے جاتا ہوں، میرے جانور اور جانور چرا کر کے میں لاتا ہوں، لانے کے بعد اپنے بوڑھے والدین کو پہلے جانوروں کا دودھ پلاتا ہوں، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا ہوں۔ ایسا آپ تو جانتے ہیں ایک رات ایسا ہوا کہ میں وہاں سے آنے کے لیے دیر ہو گئی، میرے والدین میرا انتظار کر کے سو گئے۔ اب میں نے وہ دودھ دھویا اور دودھ دھو کر کے جب والدین کو پلانے کے لیے ان کے قریب آیا تو ان کی آنکھ لگ گئی تھی، دوسری طرف میرے بچے بھوک کی وجہ سے بل ملا رہے تھے اور وہ بل ملاتے ہوئے میرے پیروں میں آ کر کے سو گئے، سر ڈال دیا
میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنے ماں باپ کو دودھ دینے سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ دے دوں. مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی. میرے ماں باپ کو تو نیند لگے گی. میں نے دیکھا کہ اگر میں ان کو نیند سے جگاؤں گا تو ان کی نیند ٹوٹ جائے گی, اور اگر میں بچوں کو دوں گا تو یہ بھی مجھے جو ہے میرے انصاف کے خلاف معلوم ہو رہا ہے. تو اس نے دودھ لے کر کے کھڑا رہا. بچے بھی سو گئے, ماں باپ کو سوئے ہوئی نیند لگ گئی تھی, اور اس کے بعد صبح کے قریب ماں باپ کی آنکھ کھل گئی. جب دیکھا انہوں نے کہ بچہ کھڑا ہے تو انہوں نے اس کے ہاتھ سے دودھ دیا, بہت ساری دعائیں دی. اس شخص نے کہا, اے اللہ, میرا یہ عمل اگر آپ کو پسند ہوگا, اور آپ ہی کے لیے میں نے کیا تھا, اور آپ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں تھا, اے اللہ, میرا یہ عمل اگر آپ کی یہاں مقبول ہے تو اس گار کو ہٹا دیجیے. حدیث میں آتا ہے جب اس نے دعا کی, اس تھوڑی سی گار کا راستہ کھل گیا, لیکن کوئی انسان وہاں سے جا نہیں سکتا تھا, باہر نکل نہیں سکتا تھا. دوسرا انسان کھڑا ہوا اور اس نے کہا, اے اللہ, آپ جانتے ہیں, دیکھیے ایک عمل اخلاص کا, ساری زندگی کی نمازیں پیش نہیں کی, سارے زندگی کے روزے پیش نہیں کیے, ایک عمل تھا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا, اس نے معاشرت کا ایک عمل اس بندے نے اللہ کے سامنے پیش کیا. اللہ نے اس غار کے اس بڑے بھاری بھرکم پتھر کو ہٹا دیا. اس کے بعد دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے, اے اللہ, آپ جانتے ہیں ہماری چچا زاد, میری چچا زاد بہن سے مجھے محبت تھی, لیکن اس سے میری شادی نہیں ہو سکی. میرے پاس بہت پیسہ تھا, ایک مرتبہ میں اپنی خواہش بہت چاہا کہ اس سے اپنی خواہش پوری کروں, اپنی ضرورت پوری کروں, لیکن مجھے یہ موقع کبھی ہاتھ نہیں آیا. ایک بار ایسا ہوا, ہمارے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا, یعنی دشکار آیا ہوا تھا, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو یہ ہماری چچا زاد بہن اپنے بچوں کی عورت کی وجہ سے پریشان تھی. حدیث میں تو یہ تفصیل نہیں, محدثین نے اس کی وضاحت کر دی ہے, اور یہ حدیث میں تو صرف اتنا ہی ہے کہ چچا زاد بہن کی بہرحال انہوں نے, وہ چچا زاد بہن نے دیکھا کہ اب میرے بچوں کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے, تو وہ آئی میرے پاس, اور میرے پاس آ کر کے اس نے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں, میں بھوکی ہوں, مجھے ضرورت ہے, مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, تو مجھے دے دے. تو اس نے 100 دینار یا درہم کا سوال کیا. میں نے اس کو کہا, میں ضرور دوں گا, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آج یہ پیسوں کے بدلے میں تو مجھے اپنی بیٹی نا اس گھر کی خواہش کو پورا کرنے پورا کرنے کی اجازت ہے. اب وہ مجبور تھی, تو میں نے پیسے دیے اور میں نے کہا مجھے شرط کے ساتھ میں نے تجھے دیا ہے, اب تو شرط پوری کر, میں تو ظلم تو نہیں کر رہا ہوں. اب جب میں اس کے ٹانگوں کے قریب بیٹھا, حدیث میں آتا ہے اس وقت میں وہ عورت رونے لگی, اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ تو ناجائز طریقے سے اس میرے محل کو مت توڑ, اور مجھے جو ہے ذلیل مت کر, آج تک میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. تو وہ بندہ کہتا ہے, خیر مجھے اس بندی کا وہ جملہ دل میں جا کر کے چھوڑا, میں نے اسی وقت تیرے راضی کرنے کے لیے اس کو 100 درہم دے کر کے اس سے وہ غلط کام بھی نہیں کیا, علیحدہ ہو گیا. اگر میرا یہ عمل تیرے یہاں مقبول ہے تو مجھے اس مصیبت سے آپ نجات دے. تو گار کا تھوڑا سا حصہ ہٹ گیا, اب بھی کوئی جا نہیں سکتا تھا. تیسرا آدمی کھڑا ہوا, تیسرا آدمی کہتا ہے, اے اللہ, آپ جانتے ہیں ایک آدمی میرے یہاں مزدوری کرنے کے لیے آیا, اور جب اس کا تعلق معاملات سے ہے, مزدوری کرنے آیا. مزدوری کرنے آنے کے بعد جب اس نے مزدوری کی تو ہمارا طے ہوا کہ چاول کی اتنی مقدار, اس زمانے میں پیسوں سے لین دین نہیں ہوتا تھا, بلکہ مزدوری کے معاملے میں چاول, گیہوں, جو کچھ ہوتی تھی, جس کے پاس جو ہوتا تھا وہ دے دیتا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ تجھے 10 کلو یا 20 کلو چاول دے دوں گا اس وقت کے مقدار کے اعتبار سے. آج اس کو میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو کلو میں کہا, لیکن اس وقت جو نام چلتا تھا اس کے حساب سے کہا, تیری اس کوشش کا بدلہ میں تجھے فلاں مقدار میں دوں گا. اب جب اس نے سنا تو اس نے مزدوری کر لی, میرا کام کر لیا. وہ کام کر کے آیا, اور آ کر کے میں نے اس کی مزدوری کا سامان, یعنی اس کا معاوضہ تیار رکھا تھا, وہ
مجھ سے منہ موڑ کر کے چلا گیا. میں نے اس کو آواز دی، وہ آیا. میں نے اس کے جو مزدوری کے چاول تھے اس کو میں نے بویا، بو کر کے جو کھیتی آئی اس کھیتی کے ذریعے میں نے جانور خریدے، جانور خرید کر کے کثیر تعداد میں جانور کی باڑی بنا. اب جب باڑی بن گئی، چند سالوں کے بعد وہ بندہ آیا اور وہ بندہ کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرا جو حق تھا تیرے ذمے وہ اللہ کے لیے مجھے دے دے. تو یہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ اس وقت میں نے اس کو کہا کہ یہ ساری بکریاں، یہ سارے بڑے جانور تیرے ہیں. تو اس نے کہا، ارے اللہ کے بڑے انسان بندے، تو میرے ساتھ کیوں مذاق کر رہا ہے؟ میں ایک مجبور آدمی ہوں، میری مجبوری کا مذاق مت اڑا، تو سچ بتا، میرا جو حق ہے وہ مجھے دے دے. تو اس وقت میں اس انسان نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، حقیقت میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، یہ بکریاں، یہ سب تیرے اس معاوضے کے جو ہے عوض کے معاوضہ جو میں نے تجھے دیا تھا، اس معاوضے کو میں نے زمین کے بویا، تو چلا گیا. اس بونے کے بعد جو فصل آئی، اس فصل میں مجھے اتنا نفع ہوا، وہ میرا حق تھا، اس میں اتنا نفع ہوا کہ میں نے اس سے جانور خریدے، جانور پر جانور کر کے اتنے کثیر تعداد میں ہو گئے. اب یہ سارے تیرے ہیں. اور اس نے اس کا حق اس کو دے دیا. اس کا تعلق معاملات سے تھا. اس کے بعد اس شخص نے کہا، اے اللہ، اگر میرا یہ عمل خالص تیرے لیے تھا تو تو اس گاؤں کے اس پتھر کو، چٹان کو ہٹا دے. جیسے یہ جملہ اس نے کہا، وہ چٹان اتنی ہٹ گئی کہ وہ لوگ اس میں سے نکل سکے. بہرحال یہ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امام بخاری نے بخاری شریف میں بیان کی ہے. اور اس سے محدثین نے یہ سبق نکالا کہ انسان اخلاص کے ساتھ ایک چھوٹا عمل کرتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کو نجات دے دیتے ہیں. اسی بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. آج ہمارے زندگی کے اندر اعمال کی تعداد ظاہری معیت شکل و صورت کو بڑھتے جا رہی ہے، لیکن اس میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جو ثمرات ہمیں ہونے چاہیے وہ ثمرات ہمیں حاصل نہیں ہو رہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کیا. کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ 99 لوگوں کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد اس نے ایک راہب سے پوچھا، یہ واقعہ پچھلی امتوں میں سے کسی ایک امت کا ہے، اس کے امت کے ایک فرد کا ہے. نبی پاک اپنی امت کے لوگوں کو نصیحت کے طور پر فرما رہے ہیں. وہ بندہ ایک راہب کے پاس گیا، یعنی اس وقت کے عالم کے پاس گیا، پوچھا کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. تو اس آدمی نے کہا چلو میں پورے 100 کر دیتا ہوں. اس کو بھی مار دیا. تو اس کے بعد ایک دوسرے آدمی کے پاس گیا، اس کو پوچھا میں نے 100 آدمیوں کو ناحق قتل کیا ہے، میں اتنے لوگوں کا قاتل ہوں، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو اس بندے نے جواب دیا، ہاں اللہ آج بھی معاف کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی بستی یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہے، تو سچے دل سے اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کی نیت سے اس بستی کی طرف نکل جا. وہ بندہ وہاں سے نکلتا ہے، حدیث میں یہ بات موجود ہے، نکلنے کے بعد اس کے ساتھ ایک ساتھی ہوتا ہے. وہ ساتھی کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ بادل سب طرف سورج رہتا ہے، گرمی رہتی ہے، تپش رہتی ہے، دھوپ رہتی ہے، لیکن ان لوگوں پر بادل سایہ کیے ہوئے ہوتا ہے. تو یہ گناہگار 100 لوگوں کا قاتل جو سمجھتا ہے اس ساتھ میں آنے والے اللہ والے کی وجہ سے اللہ نے میرے سر پر بھی سایہ ڈال دیا. بہرحال ایک مقام پر جانے کے بعد دونوں کا راستہ بدلتا ہے، وہ اس طرف کو نکلتا ہے، یہ اس طرف نیکوں کی بستی کی طرف نکلتا ہے. اب وہ کیا، وہ جو بادل کا ٹکڑا تھا وہ اس گناہگار کے سر پر چلتا ہوا جاتا رہتا ہے. درمیان میں اس کی موت آ جاتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہی اس کا انتقال ہوتا ہے. انتقال ہونے کے بعد اس کی روح کو لینے کے لیے جنت سے بھی فرشتے آتے ہیں، جہنم سے بھی فرشتے آتے ہیں. دونوں میں مکالمہ ہوتا ہے. کیا مکالمہ ہوتا ہے؟ جہنم والے کہتے ہیں توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، توبہ نہیں کیا تھا، ہم لے جائیں گے. اور جنت والے کہتے ہیں توبہ کے ارادے سے نکل گیا تھا، ہم لے جائیں گے.
اور ان کے درمیان فیصلہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ زمین کو ناپو، اگر وہ نیکوں کی بستی کے قریب ہوگا تو اس کو جنتی لے جائیں گے، بدوں کی بستی کے قریب ہوگا تو جہنمی لے جائیں گے۔ محدثین نے بات لکھی ہے، حقیقت میں وہ اس جگہ موت کے شکار ہوا تھا، وہ بدوں کی بستی سے قریب تھا، نیکوں کی بستی سے دور تھا، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے اپنے امر کن کے ذریعے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون کے ذریعے اللہ نے نیکوکاروں کی بستی کو حکم دیا تو قریب ہو جا، بدوں کی بستی کو حکم دیا تو دور ہو جا۔ جب ناپنے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نیکوں کی بستی کے قریب ہے، فیصلے کے مطابق جنتی لے جاتے ہیں۔ اس روایت کو بیان کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سبق سکھانا چاہتے ہیں، اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ، چاہے اس نے کتنے بھی گناہ کیے ہو، لیکن اخلاص کے ساتھ اگر توبہ کا ارادہ کرے، اللہ کی ایسی مدد آ سکتی ہے، اللہ اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ آج ہم صبح شام نماز کو پڑھ رہے ہیں، روزے کو رکھ رہے ہیں، زکات و صدقے کو دے رہے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے بعد ہماری زندگی میں ان کی ہوئی چیزوں کا اثر کیوں نہیں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ان اعمال کے اندر اخلاص کی کمی ہے۔ اخلاص جب تک عمل میں نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی کوئی قدر اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگی۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے، ہمارے معاشرے سے بدعات کو، رسومات کو، عبادات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مخلص بنائیں، اپنے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ اخلاص پیدا ہوگا سب سے پہلی چیز انسان ارادہ کرے، کوشش کرے اور دعائیں مانگے اور اپنے اعمال کی نگرانی کرے۔ پہلا کام ارادہ، کوشش اور اپنے اعمال کی نگرانی کہ میں یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہوں، کیا میں لوگوں کے دکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لوگ مجھے اچھا کہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کی نگرانی کرے اور اس کے وعید کو دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وعید سنائی، کہا مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ ڈر شرک خفی کا ہے۔ ہمارے پوچھا اللہ کے رسول شرک خفی کیا ہے؟ کہا ریاکاری ہے شرک خفی۔ شرک سے تعبیر دیا، شرک اتنی بڑی چیز ہے کہ بڑا گناہ ہے شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قرآن کریم نے اس شرک کے بارے میں کیسی وعید سنائی، اس شرک سے تعبیر دیا، کہا کہ شرک خفی ہے کیا؟ ریاکاری، دکھاوا، انسان دوسروں کے لیے عمل کرے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر عمل کا جائزہ لیں اور اس کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے حضرت امام امیر المؤمنین حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عظیم الشان کتاب بخاری شریف جس کا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ واحکامہ، یہ بخاری شریف کا نام ہے۔ لوگ بخاری شریف کا ٹوٹل نام یاد رکھتے ہیں، بخاری شریف بخاری شریف بخاری شریف۔ بخاری شریف کا ایک ٹوٹل نام ہے، مشہور نام ہے، لیکن جو مصنف کتاب نے اس کتاب کو لکھنے کے بعد آپ نے اس کتاب کا کیا نام کیا ہے؟ وہ یہ ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ واحکامہ۔ اس کتاب کی ابتدا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت سے کی، صرف ابتدا نہیں کی، یہ بھی بات سمجھ لیجیے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کے 20 مقامات پر اور بعضوں نے اس کی تشریحات کو نکال کر کے یوں کہا 24 جگہوں پر اس حدیث کو بیان کیا۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا واقعہ، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایک صحابی ان کا ایک عورت کے ساتھ تعلق ہو گیا، انہوں نے اس عورت کو کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا میں اس شرط پر تجھ سے نکاح کروں گی کہ تم ہجرت کر کے یہاں آ جائے۔ انہوں نے اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کر دی۔ اب اس صحابی کا نام پڑ گیا
مہاجر ام قیس، اس عورت کا نام تھا ام قیس، ان کا نام پڑ گیا مہاجر ام قیس۔ جب یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو آپ نے کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ ہماری جیسی نیت رہے گی ویسا عمل مرتب ہوگا۔ ہمارا عمل جتنا بھی ہو لیکن اگر اس میں نیت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو یہ عمل ہمارے لیے نجات دیوا نہیں رہے گا، بلکہ یہی عمل ہمارے لیے قیامت کے اندر کالے کپڑے کی شکل میں ہمارے منہ کو مار دیا جائے گا اور کہا جائے گا تو نے یہ عمل جس کے دکھانے کے لیے کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ تفسیر بغوی کے اندر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ میں وہ واقعہ بتا کر کے اپنی بات کو خلاصے کے طور پر واقعہ پیش کر کے بات کو پوری کرتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے وہ میزان دکھا دیجئے جس میزان اور ترازو میں آپ سارے انسانوں کے اعمال کو قیامت میں توڑے۔ دعا مانگی، اے اللہ مجھے وہ میزان دکھا دیجئے، وہ ترازو دکھا دیجئے جو قیامت میں آپ اپنے بندوں کے اعمال کو توڑنے کے لیے بنائیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ ترازو کی اصل شکل نظر آئی تو اس کا ایک پلڑا، ایک طرف کا حصہ مشرق اور مغرب کو گھیرے ہوئے تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس ترازو کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی تو اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ اتنی بڑی ترازو کو کس کا عمل بھرے گا؟ کیا پوچھا؟ اتنی بڑی ترازو کو کس کا عمل بھرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، اے داؤد میرے ایک ایسا بندہ جو اخلاص کے ساتھ ایک بار میرا نام لے لے تو میں اس کے اخلاص کی برکت سے اس ایک ترازو کے پلڑے کو بھری دوں۔ اتنی بڑی چیز ہے، آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں تو انشاءاللہ ہماری یہ نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات، اس لیے کہ اس کے بغیر نجات کی کوئی امید نہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو سامنے ترمذی کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر دی تو ہمیں اپنے عمل کی نگرانی کرنی ہے۔ اور دیکھیں اخلاص سے انسان کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اخلاص کے عمل کو حل مشکلات کے لیے بہت جلدی جو ہے قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے اس واقعے میں آپ نے سنا کہ کیسی بھی پریشانی آ جائے اخلاص سے کیا ہوا عمل اللہ کیا مقبول ہے۔ ایک روایت سناتا ہوں آخری آپ کی وجہ سے ذہن میں آ گئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضور کے روضے پر بیٹھ کر رو رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے معاذ کیا بات ہے، کیا حضور کی آزادی اس لیے رو رہے، کیا وجہ ہے آپ کے رونے کی؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر بن خطاب مجھے حضور کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ کہا کیا جملہ یاد آ گیا؟ کہا حضور نے فرمایا، اے معاذ اپنے عمل کو ریا سے پاک کر دے۔ اور پھر حضور نے فرمایا، دنیا کو اللہ تعالیٰ ان بندوں کی وجہ سے چلاتے ہیں جو دکھنے میں بہت معمولی ہوتے ہیں، لوگوں کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت اور رغبت اور ویلیو نہیں ہوتی، بلکہ وہ مجمع میں آ کر جائے تب بھی کوئی ان کو جو تذکرے سے یاد نہیں کرتا۔ ایسے گمنام لوگوں کے اخلاص کی وجہ سے اللہ دنیا کو چلاتا ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلی چیز کہی اخلاص پیدا کرنا کیسا ہے؟ نیت کرنا، ارادہ کرنا اور دعا کر کے اپنے عمل کا محاسبہ کرنا۔ نمبر 2، اخلاص پیدا ہونے کے لیے اللہ کے مخلص بندوں کی صحبت حاصل کرنا، ان کے ساتھ رہنا۔ دیکھو ہر چیز اس کے کام میں ملتی ہے۔ اگر تمہیں سونا چاہیے
چاہیے سونے کے دکان میں جانا ہوگا، تمہیں اخلاص والی زندگی چاہیے تو مخلصین کے پاس بیٹھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کیسے اخلاص اپنے اندر پیدا کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 3، اخلاص پیدا کرنے کے لیے سنت کا اہتمام کریں، اور سنت کے مطابق جب ہم عمل شروع کریں گے، یاد رکھنا جو بھی ہم عمل شروع کریں گے پہلے ریاکاری آئے، پھر وہ ریا کے اوپر اگر باقی رہیں گے، دیکھیں گے نہیں، دھیان نہیں دیں گے، وہ ریاکاری عبادت بن جائے، وہ عبادت قبول ہو جائے۔ اس لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے اخلاص کے بارے میں، کہا لوگوں کے لیے عمل کا چھوڑنا، لوگوں کے لیے عمل کا کرنا دونوں ریاکاری ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کر کے چھوڑنا بھی، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کر کے کرنا، یہ دونوں ریاکاری۔ اب درمیان کی صورت کیا ہے؟ دھیان نہ دیں، شروع کر دیں، ارادہ کر دیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عمل کے اندر اخلاص پیدا کر کے ہمیں اس کے اثرات سے نوازیں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔